جب آپ کو دشمن ہی نہیں پتا تو آپ امام کا ساتھ کیسے دیں گے؟ کیسے ساتھ دیں گے؟ آپ تو بولے نہیں نہیں یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، سب اچھے ہیں، تو پھر برا کون ہے بھائی؟ پھر کون ہے برا؟ تو سارے کیا امام کے ساتھ ہوں گے پھر؟ اللہ کرے سارے ہوں، ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، سب ہو، لیکن سامنے مقابلے میں ابلیس ہے، دجال آئے گا. دجال صرف ظاہر شخص تھوڑی ہے، پورا نیٹ ورک دجال کا اس ٹائم کام کر رہا ہے پوری دنیا میں. اب آپ بولیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا مولانا صاحب. کیوں نہیں پتا آپ کو؟ کس کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم؟ اتنا بڑا لشکر ایک مومن کے مقابلے میں، اور جب مومن کھڑا ہو جائے تو وہ خود اترتا ہے مقابلے کے لیے، تو وہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ بہت بڑے عالم دین تھے، ابلیس آ گیا سامنے، تو انہوں نے کہا کہ ابلیس سے کہ میرے سے بحث کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے سے تم جیت نہیں سکتے. ابلیس کو کہا. اس نے بولا نہیں پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کر لیں. بحث ہوتی رہی. وہ جیت گئے، عالم تھے. کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم میرے سے جیت نہیں سکتے. ابلیس نے کیا کہا؟ کہا میں جانتا تھا، میں صرف آپ کا یہ والا وقت بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا. وہ اتنا سسٹمیٹک ہے، اس کو پتا ہے آپ کا وقت ضائع کیسے کرنا ہے. کیوں نہیں ہم تیار ہو پا رہے؟ کیوں ایک آدمی کو تیار نہیں ہونے دیتا؟ آپ کو پتا ہے وہ کہ ایک تیار ہو گیا نا یہاں طالب علم تو یہ ہزاروں کو تیار کر دے گا، ہزاروں کو تیار کر دے گا. اس ایک کو خراب کرو. یہ باقی نیچے تو ویسے ہی ہے نا، باقی تو نیچے اسی نے جو بولنا ہے سب ویسے ہی کریں گے. یہ تو اس ایک کو خراب کرو. کیسے کرو بھائی؟ اگر یہ پیسے سے خراب ہوتا ہے ایسے پیسے سے خراب کراؤ. اب لوگ برا نہ مانیں گے کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی. پیسے سے خراب کرو، شہرت سے خراب کرو، غضب سے خراب کرو، شہوت سے خراب کرو. خراب کرو اسے، اس سے خود کو نہ پتہ چلے کہ یہ خراب ہو گیا ہے. اتنا پیچیدہ ہو کے اترتا ہے کہ انسان تہجدیں بھی پڑھتا رہتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. ہاں بہت سخت ہے جانے محترم. وہ مشہور واقعہ آپ نے شیخ مفید کا، غالباً شیخ مفید کا ہے. بڑے خواب میں دیکھا طالب علم نے کہ شیطان جو ہے وہ بڑی بڑی زنجیریں، چھوٹی چھوٹی زنجیریں، پتلی پتلی زنجیریں لے کے نا گھوم رہا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے میں پکڑتا ہوں اور اپنے قبضے میں لیتا ہوں. تو کہا یہ اتنی ساری الگ الگ، کوئی بہت مضبوط ہیں کوئی بہت باریک ہیں. کہا جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنی میں سخت زنجیر پھینکتا ہوں. تو کہا یہ سب سے مضبوط زنجیر کس کے لیے؟ کہا یہ تمہارے استاد کے لیے، لیکن اس نے وہ بھی توڑ دی. تو پھر اس نے بولا کہ ہمارے لیے؟ کہا تمہارے لوگوں جیسوں کے لیے زنجیروں کی ضرورت ایسے ہی آ جاتے ہیں. ہاں نا، کچھ لوگ تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ذرا سی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، ذرا سی تصویر پہ بک جاتے ہیں، ذرا سی کان آواز جو ہے وہ ذرا سی تو ختم. یہ اٹھا صبح گیا استاد کی خدمت میں، کہا میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا. کہا صحیح کہا اس. کہا میرے چند دن سے گھر میں فاقہ تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن میرے پاس کچھ وجوہات خمس تھا. تو میں نے کہا میں اس میں سے قرض لے لوں، حرام نہیں، ہاں حلال ہے، قرض لے لوں اور پھر جب پیسے آئیں گے تو رکھ دوں گا واپس. تو میں یہ پیسے لے کر بازار تک گیا، دکان تک پہنچا تو مجھے خیال آیا اگر میں ابھی مر گیا تو کسے پتا چلے گا میں نے قرض لیا تھا؟ کس کو پتا چلے گا؟ حرام نہیں ہے، حلال، لیکن مرتبہ
تو کہا میں واپس آ گیا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ زنجیر ڈالی تھی. بعض اوقات انسان اپنے لیے توجیحات پیش کرتا ہے, بھائی یہ تو ضرورت تھی, یہ تو ایسا تھا, یہ تو وہ تھا, یہ تو مسئلہ نہیں. جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا امتحان.